نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان سب سے بہتر افراد کے بارے میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین افراد کون ہے، شریعت کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے، قیامت کے دن سب سے بہتر انسان کون رہے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج دنیا کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر اس انسان کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی سیٹل کر لی، جس نے کسی کے یہاں نوکری کر لی، کہیں سرکاری جاب اس کو مل گیا، کہیں اس نے دکان وغیرہ کھول لیا، شاپ وغیرہ چلانا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کا سب سے بہترین فرد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی آدمی لیڈر بن گیا، مشہور ہو گیا، حکومت مل گئی، لہذا بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہو گئے، لوگوں کے بہترین افراد میں شامل ہو گیا، یا بہت بڑے پونجی پتی کروڑ پتی لوگوں میں شامل ہو گیا، بلینروں میں شامل ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین کون ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا داعی الی اللہ ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بات کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے اللہ رب العزت کی جانب لوگوں کو دعوت دیا اور خود کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نیک عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ جو انسان دعوت کا کام کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان دیکھتا ہے کہ بدعات پھیل رہے ہیں، خرافات پھیل رہے ہیں، شرک پھیل رہے ہیں، تو لہذا لوگوں کو توحید کی جانب بلاتا ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے، مشرکوں کے درمیان جاتا ہے، کافروں کے درمیان جاتا ہے، برے لوگوں کے درمیان جاتا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو توحید الی اللہ کی جانب دعوت دیتا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ لہذا ہر طریقے سے دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کتنا مضبوط ترین اور کتنا سچا ترین مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس انسان سے بہتر کوئی انسان نہیں، یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ باتوں کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان وہی ہے جو اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو بس اللہ رب العزت کی جانب بلاتا ہے، اکیلے مل کر بلاتا ہے، اسٹیج قائم کر کے بلاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے، جس طریقے سے بھی انسان بلاتا ہے اللہ کی جانب، وہ انسان سب سے بہترین ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان بھی مسلمان ہو۔ ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہے اور مسلمانوں کی تبلیغ و اشاعت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان تو ہے لیکن خود نیک عمل کچھ کرتا ہی نہیں ہے اور لوگوں کو بھلائی کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ایسا نہیں،
صحیح اور بہترین سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے، خود کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور خود نیک عمل بھی کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اللہ کی نظر میں دوسرا سب سے خوش نصیب انسان جو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا اس چیز کی اتباع کرو جو سب سے بہتر ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز وہ ہے، سب سے بہتر اور سب سے اچھا چیز وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول کی جانب نازل فرمایا ہے. اس چیز سے پہلے اتباع کر لو جس وقت اللہ رب العزت تمہارے درمیان عذاب کو بھیجے گا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ تک بھی نہیں لگے گا، بھنک تک بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کی عذاب کی لپیٹ میں تم آ جاؤ گے، تم سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. یعنی اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے اپنے نبی پر، اس چیز کی اگر کوئی انسان اتباع کرتا ہے تو وہ انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں یا اتباع کرنے والے نہیں ہیں. ہم خود اپنے آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہم بہترین انسان ہیں یا نہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے یا نہیں. ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا جلتا ہے یا نہیں. چاہے داڑھی کا مسئلہ ہو، چاہے کپڑوں کا مسئلہ ہو، چاہے وضاقتہ کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاقیات کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں اگر ہم عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ تم نے اس چیز کی اتباع کر لی جو سب سے بہتر ہے. اور سب سے بہتر چیز کی اتباع کرنے کے بدلے میں کیا ہے؟ سب سے بہترین پھل ہے، سب سے بہترین بدلہ ہے. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے بتلایا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دیا ہے، میں طلاق کی عدت گزار رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو جب طلاق کی عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عدت ختم ہو گئی ہے لیکن میرے پاس نکاح کا 3 لوگوں نے پیغام بھیجا ہے. ایک معاویہ نے بھیجا ہے، ایک ابو جہم بن سخیر نے بھیجا ہے، اور تیسرے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا مسئلہ معاویہ کا فرجل طریب لا مال له، تو وہ بڑا خستہ حال آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بخیل بھی آدمی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا رہا سوال ابو جہم کا، تو آدمی اپنی عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے، بیویوں کو بہت زیادہ مارتا ہے. اور مسئلہ رہا اسامہ کا، تو ان دونوں سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے نبی آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ نے بات سنا دی، میں نے اس خیر کی، اس بھلائی کی اتباع کر لی، اب میرے لیے اسامہ ہی بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، یقیناً جو تو نے راستہ اختیار کیا ہے اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا، اس کے اندر تمہارے لیے سب سے زیادہ بھلائی ہے. اللہ اکبر! کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں سب سے زیادہ بھلائی ہے. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ اسامہ بن زید، یہ بتلائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے درمیان ایک مسئلہ مجھے یاد آیا تو آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ہمارے درمیان عموماً لڑکوں کی شادی کتنی عمر میں ہوتی ہے؟ 25-30 ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لشکر اسامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی کتنی عمر تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ 16 یا 17 سال تھی. کتنی تھی؟ 16 یا 17 سال کی عمر تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مندی کے اوقات میں وہ شادی کر رہے ہیں. کس سے؟ فاطمہ بنت قیس سے. معلوم یہ ہوا کہ جوان ہوتے ہی آدمی کو شادی کر لینا چاہیے. 15 سال کی عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر اس طریقے سے نکاح ہونا شروع ہو جائے تو اللہ کی قسم کسی قسم کی کوئی زناکاری، کسی قسم کی کوئی لڑکی بھاگ گئی، لڑکا بھاگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آنے والی ہوگی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے بنیے. ہر معاملے میں، شادی ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں
کوشش کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے بن جائے. اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے. ہمارے درمیان الحمدللہ بہت سارے علماء موجود ہیں, بہت سارے علماء موجود ہیں, علماء کی کوئی کمی نہیں ہے. قرآن مجید صرف سیکھنے کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے. سکھانے والے ہمارے درمیان الحمدللہ بہت موجود ہیں. بتلائیے کتنے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے آتا ہے, کتنے لوگ ہیں قرآن مجید پڑھنے سیکھنا چاہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں قرآن مجید لوگوں کو سکھاتے ہیں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس قسم کا کوئی ذہن بنا ہوا ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں اور اس طریقے سے کالجوں میں داخلہ کرانا چاہتا ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں, کوئی انجینئر بن کے بیٹھا ہے, کوئی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے, کوئی پتہ نہیں کیسی کیسی ڈگری لے کر بیٹھا ہے, لیکن قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے آتا نہیں. اللہ اکبر, کیسے اپنے آپ کو بہتر لوگوں میں شامل کر سکتے ہو؟ بہتر لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے تو قرآن مجید آپ کو سیکھنا پڑے گا, قرآن مجید سیکھنا پڑے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید کو بہت آسان کر چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کافی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے, پھر بھی قرآن مجید کی کئی آیتوں کو, کئی سورتوں کو انہوں نے یاد کر لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے, 40 سال کے ہو چکے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن مجید سیکھ لیا. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزر چکی ہے, ہم قرآن مجید سیکھ نہیں سکتے. اللہ کی قسم آپ سیکھ سکتے ہیں, بس سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید نہیں سکھاتے. میں دیکھتا ہوں, میں صبح میں پڑھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پہلے بچے آیا کرتے تھے, تقریباً 60-70 بچے آیا کرتے تھے, سنبھالنا مشکل ہو جایا کرتا تھا. میں نے 2 حصوں میں بچوں کو تقسیم کر دیا تھا, لیکن اب استغفر اللہ, بچوں کی تعداد 70 اور 60-70 سے نیچے آ کر کے 15 اور 17 میں اٹک گیا. اللہ اکبر. 15 اور 17 بچے آ رہے ہیں, کتنے کم تعداد میں بچے آ رہے ہیں. ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. یاد رکھے, وہ ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو خیر کا راستہ نہیں دکھاتے. وہ ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں, چاہے دنیا کی 1000 تعلیم سکھا لے, لیکن سب سے بہتر علم جو نہ سکھائے, جو قرآن کا علم نہ سکھائے, جو آخرت کے بارے میں علم نہ سکھائے, وہ ماں باپ اپنے بچوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور قیامت کے دن اس دشمنی کا بدلہ بچے ان سے لے کر رہیں گے اور رب العالمین ان کو عذاب دے کر رہے گا. تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید سیکھیں اور خود قرآن مجید اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اگر آپ نہیں جانتے یا آپ جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو سکھائیں, آپ نہیں جانتے تو خود سیکھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ سب سے بہترین انسان سماج اور معاشرے کے اندر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی بیان فرماتے ہیں, اللہ کی قسم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نے اس حدیث کو سنا, اسی وقت سے میں نے عمل کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا, اس وقت تک میں نے قرآن مجید لوگوں کو سکھایا, قرآن مجید لوگوں کو سکھاتا رہا اور پوری زندگی اس کے اندر لگا دیا. یہ جو وقفہ ہے تقریباً حضرت عثمان بن عفان سے حجاج بن یوسف کا زمانہ تقریباً 50 سال کا وقفہ ہے, 50 سال کا وقفہ ہے. ابو عبد الرحمن السلمی بیان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت قرآن مجید لوگوں کو سکھاتا رہا, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سکھاتا تھا سوائے قرآن مجید کے. لہذا ہم کو اگر بہتر انسان بننا ہے تو قرآن مجید پہلے سیکھنا ہے, پھر اپنے بچوں کو اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں ان لوگوں کو جو قرآن مجید پڑھنے جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا, متقی انسان جو اپنی زبان میں سچا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق, بہترین انسان وہ ہے جو محموم دل والا ہے اور زبان میں سچا اور پکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, مل محموم یا رسول اللہ, مل قلب المحموم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ قلب کا محموم ہونا, دل کا محموم ہونا یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل جس کے اندر تقوی بھرا ہوا ہے, وہ دل جو پاک ہے, حسد سے پاک ہے, بغاوت سے پاک ہے. آج ہمارے دلوں کا جائزہ لیں, ہمارے دلوں کے اندر ہر انسان کے بارے میں, یہاں تک کہ ماں باپ کے بارے میں بھی بغض و حسد بھرا ہوا ہے.
کچھ ایسے لوگ بھی بدبخت ہوتے ہیں جو ماں باپ کے بارے میں بھی ہمیشہ غیبت، چغل خوری، ان کی برائیاں بیان کرنا، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں ہمیشہ برائیاں بیان کرنا، بغض و حسد ان کے اندر بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا متقی وہ انسان نہیں ہے، چاہے کتنا بھی بڑا نمازی بن جائے، چاہے کتنا بھی صدقات و خیرات کرنے والا، روزہ رکھنے والا بن جائے، لیکن تقوی پرہیزگاری اسی وقت صحیح ثابت ہو جائے گی جب انسان اپنے دل کو پاک کر لے گا، اپنے دل کو بغض و عداوت سے پاک کر لے گا، حسد اور کینے سے اپنے دل کو جو انسان پاک کر لے گا وہ انسان صحیح معنوں میں متقی ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا جو متقی ہے اور اپنی زبان میں سچا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں پانچواں سب سے بہترین انسان کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو اپنے ساتھ رہنے والے یا اپنے ساتھیوں کے لیے سب سے بہتر انسان ہے. اپنے ساتھیوں سے مراد کیا ہے؟ علماء نے بیان کہ اپنے ساتھیوں سے مراد بیوی ہے، اپنے ساتھیوں سے مراد ماں اور باپ ہیں، اپنے ساتھیوں سے مراد بھائی اور بہن ہیں، اپنے ساتھیوں سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں. جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھی ہیں. جو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم وہ انسان اللہ کے نزدیک بھلا نہیں بن سکتا. جو شخص اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک بھلا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور پھر وہ بھی انسان سب سے بہترین انسان ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو. پڑوسی چلے گئے ان کے گھروں کی رکھوالی کرنا، ایسا نہیں ہے پڑوسی چلے گئے ان کا سامان کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، بھائی نہیں، بلکہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے مال کی حفاظت کرے، پڑوسی اپنے پڑوسی کے گھر کی حفاظت کرے. پڑوسی دیکھے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کو کھلائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. جو پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر انسان ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ جو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، جو اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کے لیے سب سے بہتر انسان ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر انسان ہے وہی انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص کو سب سے بہتر بننے کی ضرورت ہے، اور اسی وقت بہتر بن سکتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کھرا اترنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا سب سے بہتر انسان کون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے وہی انسان سب سے بہتر ہے. اللہ اکبر. آج کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کسی طریقے سے دھوکہ دے کر کے اس کے پاس سے مال حاصل کیا جائے، کسی طریقے سے دھوکہ دے کر کے اس کو لوٹا جائے، کسی طریقے سے دھوکہ دے کر کے اس کو دھوکے میں رکھیں. ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں رہتا ہے. اللہ اکبر. دھوکہ دینے کی حد یہاں تک ہو گئی کہ ماں باپ کو بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بہتر انسان نہیں بن سکتے. بہتر انسان کب بن سکتے ہو؟ جب لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو، جب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. جو انسان سماج اور معاشرے کے لیے سب سے بہتر انسان ہے وہی انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے. لہذا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس چیز کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. کوئی ایک مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے تو دوسرا مسلمان بھائی کسی طریقے سے اس کے ٹانگ کو کھینچ رہا ہے، یعنی اس کو ترقی کرنے نہیں دے رہا ہے. بغض و حسد کی بنیاد پر آدمی ایسا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ نہیں، تم بہتر انسان نہیں ہو. بہتر انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ پہنچائیے، جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ پہنچائیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی سب سے بہتر قرار دیا ہے. یہ ہے 8واں نمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے بہتر، تم میں بہترین لوگوں میں سب سے بہتر انسان، ایسا نہیں کہ سب سے اچھا، بلکہ تم بہترین لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. کون ہے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ بہتر؟ اپنی بیوی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کو نماز پڑھنے صحیح سے نہیں آ رہا ہے، اس کو آپ نماز پڑھنے سکھائیں. دیکھیں کہ اس کو زبان کی حفاظت صحیح سے نہیں کرتی ہے، اس کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اگر دیکھیں کہ وہ توحید کے راستے پر نہیں ہے، اس کو توحید کے راستے پر لائیں. اچھائی کی تعلیم دیں.
اپنے بچوں کو بھی اچھائی کی تعلیم دیں, قرآن مجید کی تعلیم دیں, اسلام کی تعلیم دیں. لہذا دنیا کے تمام علوم نہ سیکھے, انگلش میں اے پڑھنا بھی نہ آئے, دیگر زبانوں میں کچھ پڑھنے نہ آئے, لیکن قرآن مجید پڑھنے سیکھ جائے, اس انسان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. وہ انسان سب سے بہتر انسان ہو گیا. آخرت کی تعلیمات حاصل کر لیا, قرآن مجید پڑھنے سیکھ گیا, اللہ کے نزدیک وہ انسان بہتر انسان بن گیا. تو اپنے اہل و عیال کو سب سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. جو اپنے اہل و عیال کو بہتر بناتا ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ بھلائی سوچتا ہے اور بھلائی کرتا ہے, وہی انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے, ورنہ وہ انسان نہیں بن سکتا جو اپنے گھر والوں کے سلسلے میں کچھ نہیں سوچتا. لہذا چاہے ماں باپ ہوں, چاہے بھائی بہن ہوں, چاہے دیگر رشتہ دار ہوں, چاہے بیوی اور بچے ہوں, ان تمام کے لوگوں میں سب سے بہتر سوچئے, ان کو سب سے بہتر چیز کی رہنمائی کیجیے, ان کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کا معاملہ کیجیے. اللہ کے نزدیک آپ سب سے بہتر انسان بن جائیں گے. اسی طریقے سے وہ انسان بھی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے جس انسان پر کوئی معاملے کو آدمی چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد اس پر بھروسہ کر لیتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے درمیان آئے اور فرمایا, الا اخبرکم بخیرکم من شرکم, کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں اور اچھے اور برے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ تمہارے بہترین لوگ کون ہیں, اچھے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا. صحابہ کرام خاموش ہو گئے. صحابہ کرام سوچنے لگے شاید یہیں پر ہماری پول کھل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول نے کہا, یا رسول اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا, اے اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے, ضرور بتلائیے کہ ہم لوگوں میں کون بہتر ہے, اور یہ بھی بتلائیے ہم لوگوں میں برا انسان کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ارشاد فرما دیا, کسی کا نام لے کر نہیں بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا, خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ, وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے جس انسان کے لیے کوئی انسان کسی معاملے کو چھوڑ دے اور اس سے پر امید ہو کر رہ جائے کہ نہیں یہ میرا کام بہتر کر دے گا, اس میں یہ آدمی میرے لیے کوئی خرابی کرے گا ہی نہیں. اس آدمی کے اوپر کوئی آدمی چھوڑ دے, کسی بھی معاملے کو لے کر کے کسی بھی آدمی نے اس پر بھروسہ کر لیا, مکمل بھروسہ کر لیا, اور اس کے شر سے مطمئن ہو گیا کہ نہیں یہ کبھی نقصان پہنچایا ہی نہیں ہے, کبھی کسی کو تکلیف دیا ہی نہیں ہے, مجھے تکلیف نہیں دے سکتا, میرے حق میں یہ بھلائی سوچے گا. اگر سماج اور معاشرے کے لوگ کسی آدمی کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ انسان سب سے بہتر انسان بن گیا. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, وَشَرُّكُمْ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرُّهُ, اور بدترین انسان وہ ہے جس کسی انسان کو کسی معاملے میں کوئی آدمی برا سمجھے, اس سے خیر کی امید نہ کرے اور اس پر اطمینان بھی نہ ہو. اگر کوئی معاملہ بھی اس پر چھوڑ دے تو آدمی ہمیشہ نکتہ چینی میں رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے گھاٹے میں ڈال رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں مجھے نقصان میں ڈال رہا ہے. تو جس آدمی کے بارے میں کوئی معاملہ کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ بھروسے کے لائق ہے, لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہی نہیں ہے, تو وہ انسان بہترین انسان ہے. اور جس کسی انسان کے اوپر اگر کوئی معاملہ کسی نے چھوڑ بھی دیا تو اس پر بھروسہ کرتا نہیں ہے, ہمیشہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا ہے کہیں یہ برا تو نہیں کر رہا ہے, اس کے شر سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا سماج اور معاشرے کا بہترین انسان ہے وہ انسان. لہذا آپ اپنے لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھروسہ مند بنے, اللہ کے نزدیک آپ بہتر انسان بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے 9واں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام. بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے, لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج دیکھیے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی آدمی اگر بھوکا پڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتا, کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتا. کوئی مسافر آیا ہوا ہے, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, کھانے والا ہے کہاں کھائے گا, لوگ اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھتے. بلکہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی بعض لوگ نہیں پوچھتے کہ یہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, کہاں کھائے گا, کیسے کھائے گا, کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, وہ کچھ پوچھتے ہی نہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر حتمی طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ بیچارہ اپنے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا, لیکن اس کو بھی کوئی آدمی نہیں کھلاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے, تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے, اچھے انسان نہیں بن سکتے. پوری قرآن مجید کے حافظ بن جاؤ اور قرآن مجید پڑھنے لگو, صدقہ و خیرات کرنے والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, لیکن اچھائی کی صفات تمہارے اندر نہیں ہے, تم اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بہترین انسان کون ہے؟ جو انسان لوگوں کو کھانا کھلائے,
جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. یہاں آپ کو بتلا دوں, سلام کرنا بہترین نیکی کا کام ہے, لیکن سلام کا جواب دینا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ بھی بہت بہترین کام ہے. وہ بہترین کام کیسے ہے بھائی, آپ کو بتلا دیتا ہوں. کوئی غریب آدمی کسی مالدار آدمی کو سلام کرتا ہے, وہ ڈر سے بھاگ جاتا ہے, کہیں میں اس کے سلام کا جواب دینے میں رہ گیا, پتہ نہیں میرے سے کتنا پیسہ مانگ لے گا یا کیا مانگ لے گا مجھ سے. آدمی ڈرتا ہے آدمی سے کہ سلام کا جواب دوں گا, یہ مجھ سے پوچھے گا خیر خیریت اور دیگر چیز اپنے بارے میں رکھ لے گا, لہذا مجھے نقصان پہنچا دے گا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ نہیں, بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. اسی طریقے سے 10واں انسان جو سب سے بہتر انسان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ای الاسلام افضل, کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے, کون سا اسلام کا پیروکار سب سے اچھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, وہ انسان سب سے بہتر انسان ہے جس سے ہر کوئی شخص اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہو جائے, اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہو جائے. کسی قسم کا کوئی کسی نے بات سنا, نقطہ چینی کرنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس کے اندر یہ برائی ہے, اس کے گھر کے اندر یہ خرابی ہے, اس کے گھر کے اندر یہ برائی ہے, یہ کام کرتا ہے, یہ وہ کام کرتا ہے, حالانکہ جھوٹ پر بنیاد ہوتی ہے, بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے. آدمی یوں ہی اٹکل پچو لگانے لگتا ہے اور ضرورت نہیں ہے آدمی کو اس کے عیب جوئی کرنے کی. اس کے عیب جوئی کر کے اس کو لاکھوں کی دولت نہیں ملنے والی, کچھ ملنے والا نہیں, کچھ حاصل ہونے والا نہیں, سوائے اس کو ذلیل کرنے کے اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کرنے کے. اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ نہیں, وہ انسان اچھا نہیں ہے. انسان کون ہے؟ جس کی زبان کے شر سے دوسرا آدمی محفوظ ہو جائے, وہ غیبت بھی نہیں کرتا, چغل خوری بھی نہیں کرتا, اس کے برائیوں کو, اس کے عیوب کو ٹٹولتا بھی نہیں. یہاں آپ کو ایک اور بات بتلا دوں, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنا چھوڑ دو, ورنہ اللہ تمہارے عیوب کو ٹٹولے گا اور تمہیں تمہارے گھر کے اندر ہی ذلیل کر دے گا, تمہیں تمہارے گھر کے اندر ہی ذلیل کر دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس کے اپوزٹ کام ہو رہا ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, جس کے ہاتھ کے شر سے بھی لوگ محفوظ ہو جائیں, لہذا آدمی لوگوں کو مارے نہیں, اسی طریقے سے کچرا وغیرہ اور دیگر چیزیں اس کے گھر کے سامنے ڈالے نہیں, یا اس طریقے سے بہت ساری چیز ہوتی ہیں. سائن کرنا بھی ایک طریقے سے ہاتھ سے تکلیف دینا یا ہاتھ سے نقصان پہنچانا وغیرہ, اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ لکھ کر کے کیس درج کر دیں, یہ بھی ہاتھ سے تکلیف دینا ہوا. اس طریقے سے زبان اور ہاتھ کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو گئے, بھائی بہن, ماں باپ, اولاد اور اس طریقے سے دیگر رشتہ دار اور تمام کے تمام مسلمان محفوظ ہو گئے. وہی انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں اس انسان کے بارے میں بیان فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور بہتر نیک عمل بہت زیادہ کرتا ہو, وہ انسان سب سے بہتر انسان ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 12واں وہ انسان جو سب سے بہتر ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو, جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اخلاق آپ کو بتلا دوں, اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات میں سب سے اچھا ہو. سماج اور معاشرے کے اندر جو سمجھا جاتا ہے لوگوں کے معاملات میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے معاملات میں بھی سب سے بہتر ہو, جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اسی طریقے سے 13ویں نمبر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے, نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا, ادھر ادھر دیکھتا نہیں, نماز کے اندر لوگوں کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتا, نماز میں چوری نہیں کرتا, یعنی جلدی جلدی رکوع اور سجدہ نہیں کر لیتا. اسی طریقے سے 14ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ انسان بھی سب سے بہتر انسان ہے جو لوگوں کو قرض بہترین طریقے سے ادا کر دیتا ہے, بہترین طریقے سے ادا کر دیتا ہے, یعنی وقت مقررہ پر ادا کر دیتا ہے, یا جتنا پیسہ دیا ہے اتنا پیسہ اس کو اسی وقت میں دے دیتا ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے, یا اس طریقے سے کچھ زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے. یہ بھی اجازت ہے آدمی کو. اگر کوئی آدمی یہ حد لاگو کر کے رکھے کہ دیکھو میرے پاس 100 روپے لے رہا ہے, مجھے 1 مہینے کے بعد دو گے تو 110 روپے لگے گا, تو یہ تو سود ہو گیا, یہ تو گناہ کا کام ہو گیا. لیکن اگر کوئی آدمی 100 روپے لیا اور بدلے میں اس کو 200 روپے دے رہا ہے کہ تو وقت پر میرے کام آیا, لے لو, تو یہ رکھ لو, تو یہ صدقہ ہوا. یہ کیا ہوا؟ 100 روپے جو آپ نے زائد دے دیا وہ صدقہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے جو قرض کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے, یعنی وقت مقررہ پر ادا کرتا ہے یا جتنا ہے اس سے زائد ادا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان بھی سب سے بہتر انسان ہے جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, جو ناپ تول بھرپور طریقے سے دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک خیر واحسن تعویلا, جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا اس کے اندر خیر ہے, واحسن تعویلا, اور انجام کے اعتبار سے وہ انسان بہت بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سماج اور معاشرے کے اندر اور تو اپنے
خاص ترین بندوں میں سب سے بہتر لوگوں میں شامل فرما لے. تو اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما. اور رب العزت جب موت دے تو کلمہ توحید کے ساتھ ہمیں موت عنایت فرما. اور سماج اور معاشرے کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اور سماج اور معاشرے کے اندر جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ و برباد فرما.